السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسروان کے ساتھ میں حفظ الایوبی۔ ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اکنامک ڈیزاسٹر۔ یہ کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، حکومت اس پر کس طرح قابو پا سکتی ہے، اور حکومتی اکنامکس جو پالیسیز ہیں ان کا پلان کیا ہے، اور 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہم تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھا جائے تو پاکستان نے ویسے تو بہت ترقی کی ہے کہ جو پاکستان جب بنا تھا 14 اگست 1947 کو 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کی آبادی تھی، آج ماشاءاللہ 22-23 کروڑ کی آبادی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں کھانے کو چیزیں ملتی تھی، اشیاء ملتی تھیں، جو پھل فروٹ ملتے تھے، اجناس ملتا تھا، جب بھی اتنا ہی اگتا تھا جتنی آبادی تھی۔ آج جتنی آبادی ہے اس کے باوجود بھی جتنی چیزیں ہم بیچتے ہیں وہ اگتی ہیں، وہ کھانے کو بھی اتنی چیزیں ملتی ہیں، اجناس بھی ملتا ہے۔ لیکن اصل میں ہوا کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور اب پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمر اقبال خواجہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ہمارے ٹیکس امور ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عاشق علی رانا صاحب، آپ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور سابق نائب صدر ہیں لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں نعمان تاج صاحب، آپ سابق فنانس سیکرٹری ہیں لاہور ٹیکس بار کے۔ عمر اقبال خواجہ صاحب، اصل میں اکنامکس ڈیزاسٹر ہے، چیز کیا ہے؟ دیکھیں جی، جس ملک میں ایک معاشی تباہی کا سامنا کرنا پڑے اس کو ہم بالعموم اکنامک ڈیزاسٹر کے ٹرم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ یہاں پر چونکہ نہ امپورٹ ہو رہی ہے نہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، عوام کو کھانے پینے کی چیزوں میں قلت کا سامنا ہے، اور مہنگائی سپر سائیکل ہے اس وقت انفلیشن کی۔ ان تین چیزوں کو ملا کر اگر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی تباہی کے دہانے پر ہے۔ فوراً پیمنٹس ہم کر نہیں پا رہے جو لون ملک نے لیے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہمیں ملک پھر کے ایک قسم کی بھیک ہی مانگنی پڑ رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا کام فی الوقت ٹل جائے۔ یعنی کہ ہمیں صرف اکنامک ڈیزاسٹر، اگر معاشی تباہی ہم جس کو کہتے ہیں، صرف ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، صرف اس وجہ سے ہم اس معاشی تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، ایک تو سب سے بڑا ایشو تو ڈالر کا نہ ہونا ہے، لیکن اس کے اندر ادر فیکٹرز بھی ہیں۔ یعنی کہ جو ہمارا جی ڈی پی ہے وہ گروتھ نہیں کر رہا، ہماری جو مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں وہ نہیں چل پا رہے، ملک میں بے روزگاری کی شرح اگر اس وقت لگائیں تو میرے 2 دہائیوں کے بعد سب سے زیادہ ہائیسٹ اس وقت جو بے روزگاری کی شرح ہے نا اس وقت موجود ہے، اور انفلیشن سے اس کا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈبل ایج ہو گیا کہ ایک تو انفلیشن سپر سائیکل، وہ پرائسز کموڈیٹیز کی ضروری ہے، میں ذرا اردو میں یہ کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ عام آدمی کی تو پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ 25 روپے کی روٹی ہے، 40 روپے کا نان ہے۔ اب مجھے بتا دے کہ اس میں کیسے ایک عام آدمی جو ڈیلی ویجر ہے، دیہڑی دار ہے، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ اس وقت ٹیکسٹائل کا کم از کم 15 سے 20 لاکھ مزدور یا بے روزگار ہو گئے، وہ بیچارہ کیسے گزارا کرے گا؟ اسی کو تو ہم اکنامک ڈیزاسٹر کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیلاب ہے اس نے بالکل ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ سنتوں کا راک مٹیریل جو کاٹن یا دوسری چیزیں وہ بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے، تو نہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہیں اور امپورٹس بھی نہیں کر پا رہے، کیونکہ اب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں مل کر پاکستان کو معاشی تباہی کی۔ اچھا عمر صاحب، جس طرح میں نے انٹرو میں بتایا تھا، ویسے اللہ تعالیٰ کی جتنا کرم نوازی پاکستان کی پر ہے، جب 1 کروڑ کی آبادی تھی جب بھی وہ چیزیں مل رہی تھیں، آج 22-23 کروڑ کی آبادی ہے، اب بھی وہ پہلے سے بھی پھل زیادہ ہو گئے ہیں، اجناس بھی پہلے سے زیادہ ہے، کسی چیز کی قدرت کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قدرتی طور پہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہر بندہ پہلے جو جھونپڑیوں میں رہتا تھا آج وہ اچھے پکے مکانوں میں رہ رہا ہے، جو پکے مکانوں میں رہتے تھے آج وہ کوٹھیوں میں بنا کے رہ رہے ہیں، جن کے پاس کبھی سائیکلیں تھیں آج ان کے پاس موٹر سائیکل گاڑیاں بھی ہیں۔ جب دیکھا جائے جن کے پاس کبھی پراڈو کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اس کا مطلب دوسری طرف تو ہم قدرتی طور پہ تو ہم ہر چیز سے آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ پھر اصل گیم جہاں سے خراب ہوتی ہے وہ کوئی ہماری یہ جو کرنسی ہے، پیپر کرنسی، اس نے تو بیڑا غرق نہیں کیا۔ جب لوگوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنا پیسہ کنورٹ کیا ڈالر میں اور ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا، وہ ٹیکنالوجی باہر سے لے کر آئے، آج وہ پیسہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم ڈالر کی طرف راغب ہوئے، اور آج ڈالر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کی آبادی کافی زیادہ انکریز کی، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہم چونکہ ایک زرعی ملک کہتے ہیں ضرور ہے اپنے آپ کو، تو کافی زراعت ہم نے کی، لیکن ہماری پلاننگ ہی کوئی نہیں ہے۔
ہم نے کاٹن ایریاز میں گنا کاشت کرنا شروع کر دیا، جہاں پر چاول لگتا تھا وہاں پر مکئی لگانی شروع کر، وہ یعنی کہ ہماری زیرو پلاننگ کی وجہ سے وہ تمام حکومتی سطح پر پلاننگ نہیں بڑی تھی۔ سخت ناکامی ہے، اور یہ میں نے بتایا نا، ابھی جو یہ سال بڑا سخت گزرے گا، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے وہ جو قدرت نے ہمیں آفت میں ڈالا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس عمر صاحب اس کی دوسری طرف دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم نہیں ہے۔ پاکستان اگر سیلاب بھی آیا ہے، جو 3,30,00,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور وہاں سے زمینیں بھی لاکھوں ایکڑ جو متاثر ہوئی ہیں، جہاں تک کبھی پانی پہنچا ہی نہیں تھا، وہ پانی جب اس زمین کو ملا، وہ زمین دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے وہ حکومت کو۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ایک سال کے لیے مثلا وہ جس بیلٹ میں آیا سیلاب، جی جی، اس میں کاٹن اگتی تھی، دان اور یہ چاول کی کافی فصل تباہ، اس سے آپ کا اگلے یہ 6 ماہ بڑے سخت ہے کہ آپ کے پاس وہ را مٹیریلز نہیں ہیں، یا آپ کے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، کنک نہیں ہے، گندم نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کیسے اس کو سروائیو کریں گے؟ عاشق علی رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی تباہی میں صرف ہماری پیپر کرنسی کا صرف رول ہے، یا ڈالر کا رول ہے، یا اور بھی کوئی حکومت کی ناقص حکمت عملی یا ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ جی یوبی صاحب، یہ ہے کہ اس میں ڈالر کا اتنا عمل درآمد نہیں ہے، چونکہ ہم نے IMF اور دوسرے اداروں سے قرض ہی اتنا لے لیا، اور ہماری جو لوکل کرنسی ہے وہ ڈی ویلیویشن ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمیں جو اس کا انٹرسٹ پے کرنا پڑ رہا ہے یا اس کی انسٹالمنٹ پے کرنی پڑی ہے، وہ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے۔ تو میں نے پہلے بھی سجیشن کئی پلیٹ فارم میں یہ دی ہے کہ ہمیں ڈالر کی بجائے یان میں جو ہے امپورٹ کرنی چاہیے، ہم ادر الٹرنیٹیو کرنسی میں آنا چاہیے، الیکٹرانک کرنسی میں آنا چاہیے۔ اب ہمارے بہت سے ممالک اپنی کرنسی میں کرتے ہیں سر، وہ لین دین کرتے ہیں، واحد پاکستان ہی ہے جو ابھی تک ڈالر پہ رکا ہوا ہے، یا جتنے ممالک رکے ہوئے ہیں ڈالر پہ، وہی مار کھا رہے ہیں اکنامکس طور پہ، تو وہی مار کھا رہے ہیں، باقی تو کوئی نہیں مار کھا رہا۔ کیونکہ ہم نے جو لوگوں جو کنٹری سے ہم نے قرض لیے ہوئے ہیں وہ ڈالر کی شیپ میں لیے ہوئے ہیں۔ جی جی، تو یہ رول ہے کہ جب آپ جس شیپ میں کس کرنسی میں آپ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں، اسی میں ہم نے ری پے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ملک کافی کرائسس میں ہے۔ اب ایک امید یہ ہے کہ جو فلڈ ریلیف کے جو جنیوا کانفرنس کے اندر پیسے جو اپنا 10 ارب ڈالر جو مل رہے ہیں، اس سے کوئی ہے کہ ہمارا جو ملک کے اللہ نہ کرے جو ڈیفالٹ کا جو ایک پوزیشن تھی وہ شاید امداد تو نہیں ہے، وہ بھی قرض ہی مل رہا ہے، وہ بھی 10 سال کے آسان قسطوں پہ قرض مل رہا ہے، لیکن اس کو امداد تو نہیں کہہ سکتے، وہ بھی تو پے کرنا ہم نے اس میں واپس۔ جو ایسا قرض ہے جو انٹرسٹ فری ہے، یا اس کا ایک لانگ پیمنٹ شیڈول ری شیڈول ایسا کیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ ہے کہ وہ بجائے جو فلڈ ریلیف جو جن لوگوں کو دینا تھا افیکٹڈ پیپلز، وہ ان کی بجائے یہ اس کی جو IMF کی انسٹالمنٹ پے ہو جائے گی اس سے۔ تو اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں ایسا برا وقت آئے، ہماری جو معیشت ہے وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، تو ہمیں اس وقت سیاسی جو عدم استحکام ہمارے ملک کے اندر ہے، اس طرح استحکام ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر اگر جو سیاسی پارٹیز ہیں اپنے الیکشن کھیلنے کی بجائے، اپنی سیٹوں کی بجائے اس وقت چارٹر معیشت میں دستخط کریں، اپنی معیشت کو بچائیں۔ کہ اکنامک ڈیزاسٹر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اکنامک ڈیزاسٹر کی وجہ کیا ہے۔ وجہ ہماری ناکام پالیسیز ہیں۔ ہماری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں بناتی، ان کی شارٹ ٹرم پالیسیز ہیں۔ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی۔ عاشق بھائی، کیونکہ آپ ٹیکٹیشن سے وابستہ ہیں، جب حکومت رجیم چینج ہوئی، نئی حکومت آئی، پاکستان تحریک انصاف کو ہٹا کے PDM کی حکومت آئی، جب ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹ بھی پورے ہو رہے تھے، سارا کچھ، اکنامکس گروتھ بھی تھی، ریونیو گروتھ بھی تھی، مہنگائی کا جو تناسب تھا وہ ضرور تھا 7-8 اشاریہ جتنی وٹ ایور مہنگائی تھی، لیکن اس کے بعد جو بیانیہ حکومت لے کر آئی تھی، جس کے پاس تجربہ بھی تھا 30 سال کا اور 13 جماعتوں کا اتحاد بھی تھا، پھر کیا ہوا؟ اکنامکس پالیسی پھر کس طرح فیلئر ہوئی؟ دیکھیں یوبی صاحب، اس میں یہ ہے کہ حکومت اگر یہاں پہ پہلی والی حکومت PTI بھی رہتی تو یہ پالیسیز ایسے بن گئی ہیں ہمارے ملک میں، اتنا ان پہ اوپر قرض چڑھ گیا ہے کہ اس کو ری پے کرنا ہمارے پاس اتنا فارن کرنسی نہیں ہے، ریزروڈ نہیں ہے۔ دیکھیں اب ہم امپورٹ نہیں کر سکتے، اگر ہم کوئی چیز امپورٹ نہیں کریں گے تو ہم بتائیں کہ را مٹیریل ہمارے ملک میں نہیں آئے گا۔ وہ تاجر برادر ہو رہی ہے، وہ جن سے وہ آرڈر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے 500 روپے کی تو LC کھلتی نہیں ہے، تو آپ ہمیں آرڈر اربوں کا دے رہے ہیں، تو وہ کس طرح LCs کھلیں گی، کس طرح مال آئے گا؟ جب تک LC نہیں کھلیں گی، اس کے علاوہ چیپٹر 84-85 کا ایشو ہے۔ اب انہوں نے مسائل حل کر دیے ہیں، 84 کے 85 کے مسائل تو حل کیے ہیں، لیکن LCs پھر بھی نہیں کھل رہی۔ LCs تو LC بند ہے، امپورٹ آپ کی نہیں ہو رہی۔ اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم امپورٹ کے لیے ان کو فارن کرنسی دے سکیں۔ صاحب حکومت لگژری گاڑیاں منگوا رہی ہے، ان کے لیے بھی تو LCs کھولنی پڑ رہی ہے نا ان کو، ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں ہے،
قرض دینے کے لیے پیسے ہے نہیں, پھر وہ گاڑیاں امپورٹڈ گاڑیاں کس طرح آ رہی ہیں, ان کے لیے ایل سی کہ جب تک ہمارے حکمران اپنی یہ شہنشاہی والی جو ہے یہ لائف سٹائل کو نہیں چینج کریں گے یا اپنی کیبنٹ کو کم نہیں کریں گے, اور یہ بجائے سرکاری ملازمین کے الاؤنسز کو ریڈیوس کرنے کی بجائے اپنی کمینہ کو چھوٹا کریں, اپنے اخراجات کم کریں, اس وقت کی ضرورت ہے. یہ فوراً اخراجات تو عاشق بھائی کبھی کم ہوئے ہیں. اخراجات تو بندہ کہتا ہے جتنے بھی, اگر ایک 100 روپیہ کما رہا ہے اس کو اپنا اخراجات 150 کرو, وہ 150 کمانا شروع کر دے گا. اخراجات تو کبھی کم نہیں ہوتے, یہ تو بڑھتے ہی ہیں, لیکن وہ انکم بڑھانی چاہیے نا. یہ بھی سب اب قطرے قطرے سے دریا بننا ہے. ہر بندے کو اب چاہیے کہ مشکل وقت میں ہیں, ہم بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ اچھا عاشق بھائی, جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہم معاشی ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے ہمارے پاس $4 ارب کے ریزرو ہیں, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس $10 ارب کے ریزرو ہیں, تو پھر تضاد تو ہیں کہیں پہ. سر دیکھیں, مفتاح اسماعیل صاحب کا اور یہ اسحاق ڈار صاحب کا ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, یہ اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن اسٹیٹ بینک کا تو بیان کوئی چھوٹا تو نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کی طرف جو بیان جاری ہوتا ہے. ہمارے حالات جو ہے واقعی, میں نے پہلے عرض کیا کہ وینٹیلیٹر میں ہماری معیشت ہے, ہمیں اس وقت جو ہے اس کا حل ہے معاشی استحکام تب بھی ہوگا جب سیاسی استحکام ہوگا. سیاسی استحکام تو ممکن ہی نہیں ہے. جو بھی حکومت آتی ہے اس کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اپنی وزارت خزانہ ہوتا ہے ان کا, اپنا سارا سسٹم ہوتا ہے, اپنے وزراء ہوتے ہیں, پھر کس طرح آئے گا اس کو, کس طرح ہم علیحدہ کر سکتے ہیں؟ یہ اسی طرح ہی آئے گا جب تک ہم چارٹر معیشت نہیں بنائیں گے. ہمیں ملک کے لیے تمام لوگوں کو ایک چارٹر آف معیشت کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں, وہ کیا ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو چل بتائی دیں عاشق بھائی, میں دوبارہ ان کی طرف جاتا ہوں. معیشت سر یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے جی, اس میں فرق ہے. اب ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, کوئی پرائز کنٹرول کمیٹیز نہیں ہے جو اس کو دیکھے, لوگوں کی تنہائیں وہیں پہ سٹینڈ کر رہی ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, ہر مڈل مین جو ہے پر پریشان ہے ان حالات کی وجہ سے. اب اس کی وجہ صرف یہ ہے جی جی دیکھیں کہ ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. دیکھیں ملٹ ٹریکٹر ہے, نشاد چونیاں بند ہو گئی, اب کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. اگر آپ را مٹیریل باہر سے نہیں منگوائیں گے, مشینری منگوائیں گے, تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ عاشق صاحب وہی تو میں آپ سے پہلے شروع میں پوچھ رہا تھا, جب ہمارے پاس پیسہ آیا, جب ہم نے وہ کنورٹ کیا ٹیکنالوجی لانے کے لیے, وہ ڈالروں میں ہم نے اپنا تبدیل کیا, پیسہ کھلا تھا, جو گھر میں فنورس لگتے تھے ان کو مہنگا ہم نے ڈالروں میں خریدا, ہم نے خود کو آزاد کیا, سب چیزیں باہر سے منگوانی شروع کر دی, تو امپورٹ ہم نے بڑھا لی, ایکسپورٹ کو بڑھایا نہیں, اپنی چیز کو مینوفیکچر کی نہیں, تو اس کا مسائل تو پیدا ہونے آنے تو ہے, ایک نہ ایک دن تو سامنے آنے ہیں. وہی نہیں سارے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بجائے ہم زمینوں پہ پلاٹنگ میں لگانے کی بجائے ہمیں انڈسٹری بنانی پڑے گی. ہر بندہ چھوٹا چھوٹا یونٹ بنائے. انڈسٹری کس طرح بنائیں گے عاشق صاحب؟ اب دیکھیں ٹیکسٹائل آپ کہہ رہے ہیں, جتنی بھی ٹیکسٹائل ہے وہ جتنے بھی ان کے پرزے جو مشینیں جتنی چاہیے ہوتی ہیں امپورٹ ہوتی ہے, امپورٹ جس طرح پابندی لگی تھی, ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں, وہ تو بند ہو گئی. جی اگر ہم انڈسٹری کی طرف جائیں گے تو پھر جب ڈالر ہی نہیں ہے ہمارے پاس, پھر ہمیں فلاپ ہونا پڑے گا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے انڈسٹری کی طرف جانا ہے یا ایگریکلچر کی طرف جانا ہے. آپ نہیں سمجھتے ایگریکلچر ملک ہے؟ اگر ایگریکلچر پہ بیس کیا جائے تو آج جس طرح جب 2 کروڑ کی آبادی تھی, جب بھی اللہ تعالیٰ اتنا دیتا تھا, آج 23 کروڑ کی آبادی ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. فوکس ہمیں کرنا چاہیے ایگریکلچر کو. دیکھیں ہماری یہ بہت اس سال ہے کہ ہم نے اس سال ویٹ بھی امپورٹ کی ہے, یعنی کہ ہمارا ایگریکلچرل ایک پاکستان جو ہے صوبہ پنجاب جو ہے ہم خود ایکسپورٹ کر دیتے ہیں نا, منافع کماتے ہیں, بعد میں جب ضرورت ہوتی ہے پھر ڈبل قیمتوں پہ. مائنر کراپس ہیں یا میجر ویٹ ہے, ہمیں منگوانی پڑ رہی ہے. ہمارا اسٹریٹجک ریزرو بھی کوئی نہیں ہے عاشق صاحب, وہ بھی نہیں منگوانی, اسٹیبلائز کیا ملک کے اندر وہ بھی صرف ایک دکھاوا ہے عوام کے لیے. ہم نے گندم اتنے امپورٹ کر رہے ہیں, ہم باہر سے منگوانے, گندم یہی ہوتی ہے. جی جی وہ جو کاغذات میں کاغذی کارروائی کی جاتی ہے, ہم اتنا باہر سے منگوا رہے ہیں, پیسے مہنگی مل رہی ہے ہمیں, سب کچھ یہی ہوتا ہے. صرف ایک دکھاوا ہے عوام کو اندھا کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے آج ہم سچ جھوٹ میں تمیز نہیں کر پا رہے. نعمان طاہر صاحب, میں دوبارہ عاشق صاحب آپ کی طرف. نعمان طاہر صاحب یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ ٹیکسیشن کو دیکھتے ہیں, ایک آمدن کا ذریعہ ٹیکس ہے. حکومت اگر جتنا بھی ٹیکس زیادہ اکٹھا کرے گی تو وہ اپنے قرضوں میں کمی لا سکتی ہے. ہم 75 سال میں ہم نے ٹیکس نظام تو بڑھایا, جہاں کہاں سے چلے تھے, آج 750 ارب پہ ہم آ چکے ہیں, 7470 ارب پہ. اس کا مطلب ہر سال ٹارگٹ تو بڑھتا ہے اور وہ پورا بھی ہوتا ہے, تو پھر کمی کہاں پہ ہے؟ پھر وہ اخراجات ہم پورے کیوں نہیں کر پاتے؟ اپنی آمدن کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟
یہ ہے جیسے میرے باقی دوستوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی آمدن کو بہت اپنے اخراجات کو بہت زیادہ بڑھا دی ہے اور ہماری آمدن اس طرح نہیں ہے جس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف یا باقی دوسرے ممالک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, ان سے لون لے کے اپنے بقایا جو ہمارے جو اخراجات ہیں اس کو ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ بات ہو رہی تھی ڈالر کے اوپر کہ ڈالر کی شارٹیج ہے ملک کے اندر, یہ وہ دیکھیں میں اس کے اوپر ایک بات کہنا چاہوں گا. اگر ابھی بھی آپ دیکھیں گے انٹر مارکیٹ میں $1 226 کا ہے, اور جو ہمارا اوورسیز جتنے بھی ہمارے اوورسیز ہیں بلکہ اس میں سے زیادہ تر جو ہمارا مزدور طبقہ جو لیبر طبقہ ہے جو کہ فارن یہ دبئی میں سعودیہ میں باقی جو گلف کنٹریز ہیں باقی جو مڈل ایسٹ وغیرہ جہاں پہ کام کرتے ہیں, وہ جو ہمیں ریمیٹنس بیچتے تھے وہ بہت زیادہ ایک کردار ادا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ بند اس لیے ہوئی کیونکہ انٹر مارکیٹ میں ڈالر جو $226 کا, اور جب وہ ہنڈی کے ذریعے بیچتے ہیں تو انہیں وہی ڈالر $265 اور $280 $270 تک پڑ رہا. تو مجھے بتائیں وہ بینکنگ چینل کو پریفر کریں گے کہ وہ ہنڈی کے ذریعے پریفر کریں گے؟ اوبیس بات ہے کہ وہ ہنڈی کو پریفر کریں گے کہ جس کے اوپر کسی قسم کی کٹوتی نہیں ہے, بلکہ ایک ان کو وہ جو ان کو مارکیٹ ریٹ ہے وہ ان کو مل رہا ہے. اچھا نعمان صاحب, اگر چلو آپ ڈالر کی بات کریں, ڈالر کے فری ریٹ ہم کر کے اپنی معاشرت کو درست کر سکتے ہیں, لیکن بریک سے بعد لازمی چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یہ ڈالر کی قیمت کو فری ریٹ کر دیا جائے, مارکیٹ کے مطابق کر دیا جائے, تو پھر ہم بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. جی سر بالکل اوبیس بات ہے, پھر ہم بہتری کی طرف آ سکتے ہیں کہ جو ہنڈی ہوگی اس کے اندر کمی آئے گی, اور پلس ہمیں بینیفٹس دینے چاہیے جتنے بھی پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ریمیٹنس بیچتے ہیں ان کو ہمیں مختلف چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ فار ایگزامپل اگر وہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک اچھا سا پلان دینا چاہیے کہ ان کو ٹیکسیشن میں چھوٹ تھوڑی بہت دینی چاہیے کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ سکے. اگر وہ ریئل اسٹیٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کو انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں, کوئی بھی چیز کوئی نہ کوئی, وہ تو ایک اوورسیز کا جو پیسہ آتا ہے وہ تو جب ہماری شرائط اتنی سخت ہو گئی, ہر چیز کی پوچھگچھ اتنی ہوتی ہے, باہر سے پیسہ لانے والے کے اوپر زیادہ بوجھ پوچھا جاتا ہے بھی ہاں بھائی کیسے آگے کیسے نہیں آئے. جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے اس کو تو ہم نے موسٹ ویلکم کرنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. ہم ان کے پیسے بینک کا روک لیتے ہیں پیسوں کو, جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, بعد میں بھی وہ پیسے نہیں بھیجتے. ان کا بھی ذمہ دار تو حکومت ہے. لیکن میرا سوال آپ سے تھا, ہم جب اپنی جو آمدن ہے اس کو بڑھانے کے لیے اگر ایک ہی سورس ہے ہمارے پاس, اگر ہم کوئی اچھا پروجیکٹ نہیں بنا سکتے, منافع بخش پروجیکٹ نہیں بنا سکتے, تو ٹیکس نیٹ کو تو ہم بڑھا سکتے ہیں. سر دیکھیے ٹیکس نیٹ کو آپ کس طرح بڑھائیں گے؟ آپ لوگ یہی کرتے ہیں کہ جو دیکھیں نا 22-23 کروڑ کی آبادی ہے, اور جو ہمارے ٹیکس گوشر ہیں 32 لاکھ ہے, تو وہ 0.01 بھی کے قریب ہے, تو وہ بھی نہیں ہے آبادی کے لحاظ سے 1%. سر ایسے ہی ہے, اور ہم لوگوں نے انہی ٹیکس پیئر کے اوپر اتنا کو برڈن ڈال دیا ہے کہ آج آ کے وہ انہی لوگوں کو سروائیو کرنا پڑتا ہے ٹیکس کی مد میں. جیسے کوئی نہ کوئی نیا 7 آج کل آیا ہوا ہے, بہت وہ ہو گیا, اور باقی جو ٹیکسیشن ان کو بیسکلی چاہیے کہ اپنا ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آ جائے. اور اس کو لانے کے لیے ان کو چاہیے کہ لوگوں کو ایک فرینڈلی ایک انفارمیشن ایک انوائرمنٹ جنریٹ کر کے دیں, کریٹ کر, تاکہ لوگ ہیزیٹیشن فیل نہ کریں ٹیکس نیٹ میں آنے کے بجائے, کہ وہ باقیوں سے سبق سیکھتے ہیں کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کے ساتھ جس طرح ایف بی آر کروائی ہے, ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں, اور ان کو بلا وجہ کے جو نوٹسز ہیں 147 کے نوٹسز ہو گئے, جیسے آج کل 7E کے نوٹسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو وہ جب وہ ڈسکس کرتے ہیں کسی ان رجسٹرڈ سے کہ جی کہ آپ ٹیکس میں نہ آئے, ہم تو آلریڈی پھنس گئے ہیں, یہ مسئلے مسائل ہیں, تو جب تک وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں دیں گے, جب تک ٹیکس نیٹ کو نہیں آپ ایکسٹینڈ کریں گے, تو آپ انہی ٹیکس پیئرس کے اوپر برڈن ڈالنے سے آپ لوگ اپنا ریونیو اچیو نہیں کر سکتے, بلکہ آہستہ آہستہ وہ لوگ خود بھی اسکپ ہو جائیں گے. نعمان صاحب, یہ حکومت کا کام ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا کا ایف بی آر؟ سر دیکھیے بیسیکلی جو ایف بی آر ہے وہ حکومت کے نیچے ہی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ خالی ایف بی آر کا ہے, گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی پالیسیز میں نرمی. نمبر آف ٹیکس ہم نے بڑھا دی ہے, ٹیکس کی شرح ہم نے بہت زیادہ بڑھا دی, لیکن دوسرے ملکوں کے جن کے مسالے دیتے ہیں وہ تو 100 میں سے 50-60 روپے ٹیکس دیتے ہیں, لیکن وہ دے کے خوش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں میں ٹیکس کی شرح 50-60 ٹیکس ضرور بنا دی ہیں, انکم ٹیکس سے لے کے سیل ٹیکس, ایکسائز ٹیکس, ڈیوٹی, کیا ٹیکس ہم نے لگا دیے, اور سپر ٹیکس, 7E ٹیکس, کون سے ٹیکس ہم نے نہیں لگائے.
लेकिन हमारी वो टैक्स पेयर की तादाद नहीं बढ़ती, लोग खुश होकर इस नेट में नहीं आते, उनको पता है आगे जो आ गया वो फंस गया। बेसिकली इन्होंने इतने कुछ ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हुए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में बहुत ज़्यादा, कि जो एक आम नॉर्मल कंसल्टेंट है सम टाइम उसको खुद नहीं पता चलता, उससे कई दफ़ा चीज़ें स्किप हो जाती हैं कि इतने ज़्यादा। और एक जो आम जो ताजर है, जो आम शहरी है, वो तो वैसे ही परेशान हो जाता है। नुमान साहब, आपको इस फील्ड में कितना सर मुझे इस फील्ड के अंदर अराउंड कोई 8 to 10 ईयर्स हो गए। 10 साल हो गए जब से आप रिटर्न भरनी शुरू आपने की है, आज तक रिटर्न 10 साल में तो आसानी अगले साल से अगले साल आसानी आती हैं। आप समझते हैं 10 साल में कोई टैक्स रिटर्न में कोई आसानी पैदा सर की? नहीं, मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई इतनी खास आसानियाँ नहीं पैदा की। हर साल ये अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी। आजकल रिफंड्स का बहुत इशू है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, पिछले सालों के जो रिफंड पड़े हुए हैं, या जो इंपोर्टर को जो उन्होंने मिनिमम में ले गए हुए हैं, अगर इसका रिफंड बन रहा है तो वो अगले साल कैरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। रिटर्न में बेहतरी 10 साल में आपने नहीं देखी, ऑडिट में कोई बेहतरी देखी है? इनका डिपार्टमेंटल ऑडिट तो पता ही है कि किस तरह के ऑडिट करते हैं। आप जितना मर्जी इनको इनके मर्जी के मुताबिक इनको चेक लिस्ट पूरी कर दें, लेकिन फिर भी इनका टारगेट यही होता है कि कोई अंडर द टेबल कोई अफसरान जानबूझ के तो किसी से उनकी दुश्मनी तो नहीं होती, लेकिन उनको मजबूर किया जाता है आपने दफ्तर में बैठ के सिर्फ मौजूदा को टारगेट करना है या नए सर को? बेसिकली देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि FBI चाहिए कि वो जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको तंग करने के बजाय कि जाकर मार्केट्स में देखें कि जो अनरजिस्टर्ड बैठे हुए हैं, बैंक से उनका डाटा लें, उनकी देखें कि उनकी ट्रांजैक्शंस कैसी हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, कहाँ से आई हैं, सोर्स उनको नोटिस दें 111 के, कि तुमसे पूछें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि जिससे आपने ये प्रॉपर्टीज़ ली हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा और आप लोग टैक्स नेट में नहीं आए, अभी तक आपका NTN तक नहीं बना हुआ। तो ये मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा चाहिए कि वो इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लेके आएँ, उनके बैंकिंग चैनल से देख सकते हैं, प्रॉपर्टी से देख सकते हैं। जब कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करता है तो ऑब्वियस बात है 236 के का हो गया, 236C के जब वो टैक्सेस पे करता है तो ऑटोमेटिकली FBI के पास रिकॉर्ड आ जाता है। 181 सेक्शन है जिसका मतलब है आपने अपना NTN अपनी दुकान के ऊपर शो करना है। अगर वकील एक अपना लाइसेंस अपने ऑफिस में लगा के शो कर सकता है, मैं वकील हूँ मेरा लाइसेंस लगा हुआ है, तो शॉपकीपर क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये कमर्शियल मीटर भी एक सोर्स इनके पास है कि कितने नंबर ऑफ कमर्शियल मीटर्स हैं पाकिस्तान के 3 अंदर। फेस मीटर 35 लाख हैं जो रजिस्टर्ड सेल टैक्स में चंद लोग हैं, 2 लाख भी लोग नहीं है, तो उनमें उनको हम सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं कर पाए। NTN होल्डर 48 लाख है, गोशवारे जब 30 लाख आते हैं तो बिल्कुल हमारी नेग्लिजेंसी हुकूमत की है या FBR की है, उसको सिर्फ टारगेट पे लगा दिया जाता है, आपने टारगेट लगा के हमें पूरा करके देना बस। ये मैं कहता हूँ सिंपल ये देख लें कि जो कमर्शियल जितने भी मीटर लगे हुए हैं और उसके इक्वलेंट ये देख लें कि NTN होल्डर होना बड़ी बात नहीं है, टैक्स रिटर्न का फाइल करना बहुत जरूरी है। अशरफ अली राणा साहब, आप नहीं समझते आज हम जिस इकोनॉमिक डिजास्टर में बात कर रहे हैं तो टैक्सेशन में भी डिजास्टर है? जी, टैक्सेशन में डिजास्टर यही है जैसे नुमान साहब ने कहा है कि हमें बजाय एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को बजाय निचोड़ने के हमें चाहिए कि अपनी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ क्योंकि वो जो 30 लाख लोग जिनकी वो आप भी कह शुरू रहे से हैं चले ना कि 10,000 से टैक्स पेयर की तादाद बढ़नी शुरू हुई होगी, 5,000, 10,000, फिर 1 लाख, 2 लाख, आज 30-32 लाख पे पहुंचे हैं। जी जी, यानी कि वो बेहतरी तो आ रही है, लेकिन वो टैक्सेशन सिस्टम वो क्लैप कर रहा है, वो क्या वजह है? डिजास्टर उसमें क्यों आ जाता है? देखिए यूबी साहब, ये है कि हम अपनी अभी तक अपना ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बना सके जिसमें हमारा अवाम में इत्मीनान बहाल हो। आज FBR को बने हुए उसका डिजास्टर का सारा नुकसान भी मौजूदा टैक्स पेयर को भुगतना पड़ रहा है। नुमान साहब के मौजूदा टैक्स पेयर टारगेट तो मौजूदा होते हैं। जी देखिए जी, टैक्स देना चाहिए, मैं समझता हूँ जी जी, टैक्स देते हैं तो इकॉनमी चलती है और मुल्क चलते हैं। पूरी दुनिया में लोग टैक्स देते हैं, वैट की शक्ल में देते हैं। हमारे लेकिन वो देख के खुश होते हैं आशिफ भाई, उनको सहूलियत मिलती है ना, उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनको पता है हमारे बच्चे सेफ है, हम सेफ है, हमारे जान को सेफ है। अगर मेरे साथ कुछ ज्यादती करेगा तो अदालत मुझे इंसाफ देगी। हमारे तो यहाँ कत्ल भी हो जाते हैं, उनको कातिल नहीं मिलते, अगर मिल भी जाते हैं उनको जेल में प्रोटोकॉल मिल जाता है। थाना कचहरी कल्चर अदालतों का जो लोअर कोर्ट्स पे जो कल्चर है आज भी वही है। हुकूमत जब पुरानी थी, पिछली हुकूमतों में भी ये वक्त रहा, आज भी यही है। उससे पहले आशिफ भाई एक छोटा सवाल, एक बंदा 2 करोड़ टैक्स देता साल में,
उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, वो थाने में जाता है, यार मेरे FIR करे, मैं 2 करोड़ टैक्स देता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, उस मुल्क का मोअज़्ज़ज़ शहरी हूँ, तो मेरी FIR काटें। बगैर पैसे के FIR कर सकती है? देखा जी, अब वो कहेगा जी मैं 2 करोड़ में टैक्स दिया है, तो वो कहेगा ये तो अच्छा आ गया हमारे पास, मगरमच्छ आ गया है, इससे ज़्यादा वो पैसे लो इससे। फिर तबाही तो इस तरफ ही है ना, उसको क्या तो फिर बेनिफिट ये हुआ? है जो कि जी जो जी हमारी गवर्नमेंटें कहती हैं जी हम आगे थाना कचहरी कल्चर बदलेंगे, हम ये पुलिस को बदलेंगे, तो मैं समझता हूँ अभी तक कुछ नया पाकिस्तान, ये नई चीज़ें बन ही नहीं सकी आज तक। जो विजन लेकर आता है उसको लोग नीचे ब्यूरोक्रेसी हमारी काम चीज़ें करने देती नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी किसके अंडर आती है? हुकूमत के अंडर। हुकूमत के अंडर। आशिक साहब, जब हुकूमत ने जो करना है वो तो ब्यूरोक्रेसी हुकूमत का काम है ना करवाना, तो फिर इसका मतलब हमारी हुकूमतें आज तक नाकाम है। सर वो देखे ना जी, इमरान खान साहब का जो विजन था वो लेकर आए, उन्होंने चेंजिंग के लिए बड़ा कुछ किया। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे नीचे जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करानी है, अब वो नीचे ज़िले लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ हैं, उन्होंने तो कोशिश की, शब्बरज़ादी को लेकर आए, वो टेस्ट को जानते हैं, वो उनको भी ब्यूरोक्रेसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, आप बैठे रहे। FBI के चेयरमैन चेंज हुए 3 साल के अंदर, 4 FBI के चेयरमैन हुए, चेंज हुए, 4-5 तो फेडरल जो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए। वो वजह क्या है? कोई बंदा कंसिस्टेंसी पॉलिसी दे ही नहीं पाता। ये पहली दफ़ा हुआ हुकूमत अपने बंदों को वजारत देती है, पहली दफ़ा हुआ दूसरी सियासी जमातों से, हफीज़ शेख साहब दूसरी पीपल्स पार्टी के रहे, दूसरे पार्टियों को लोग उठाएंगे ताकि बेहतरी की राय सके। देखिए अब हमने जो हमारी तजर्बाकार हुकूमत मौजूद है, हमने ये समझा कि हमेशा इसहाक डार साहब नहीं है तो डालर ही है, वो कहते थे कुछ यहाँ पे तब्दीली ले आएंगे, बड़े तजर्बाकार है। उन्होंने कहा डॉलर उनके आने से 20-25 रुपए कम भी हुआ, और उम्मीद ये हम कर रहे थे कि 200 से नीचे आएगा, लेकिन वो फिर वापस चला गया। वो बात ये है कि चला भी गया 227 पे, उनसे सवाल किया गया जी कम हुआ, 226 पे आपका टैक्स, उसका डॉलर का रेट है, लेकिन मार्केट में तो 260-70 का भी नहीं मिल रहा। जी तो वो उसका जवाब नहीं दे सके। क्यों? ये उन्होंने खुद पता है उनको सारा, मार्केट में 2-2, 3-3 रेट चल रहे हैं। ये ओपन मार्केट का तो रेट, फिर इसका देखो, इसको संभालना, जिन बैंक इसमें मुलव्वस थे, जो लोग मुलव्वस थे, उन पे कोई एक्शन लिया गया? यूबी साहब आज अगर गवर्नमेंट फॉरेन जो रिजर्व्स हैं, ये फॉरेन जो जिनके पास इनकम बढ़ी हुई है या फॉरेन करेंसी बढ़ी हुई है, उस पर आज ये एमनेस्टी दे दें, देखिए लोग कैसे अपनी ब्लैक मनी को क्या हुआ? आज तक बड़ी एमनेस्टी आई हैं, 22-23 एमनेस्टी आ चुकी हैं, क्या फ़ायदा हुआ उनका? वो भी उनके लिए ख़ास तबकात को हमेशा नवाजा गया। कभी मौजूदा टैक्स पर जो ये 75 साल से जो टैक्स दे रहा है, कभी उसको भी एमनेस्टी दी गई है, उसका भी 5 साल के लिए ऑडिट नहीं किया जाएगा, 5 साल के लिए उसका टैक्स रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। वो जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसको ये सहूलियात होंगी, ऐलान करें ना आज ही, जो टैक्स नेट में नहीं है उनकी आंखें खुल जाएं। आज वो लोग सहूलतें ले रहे हैं, हम डबल दे रहे हैं, उसी को फ़ायदा तो हो ना। सर इस वक्त की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को एक दफ़ा एमनेस्टी देनी पड़ेगी, चाहे वो इंडस्ट्रीज की दे, कि लोग अपने पैसे को निकाल के इंडस्ट्री में लगाएं और इंडस्ट्री में उनको एमनेस्टी मिलेगी। देखिए जब इंडस्ट्री हमारे मुल्क के अंदर लगेगी, हमारी अल्टीमेटली इंपोर्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। हमारे के अंदर मुल्क के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनको नौकरियां मिलेंगी। एमनेस्टी देनी चाहिए तो उनको देनी चाहिए जो मैन्युफैक्चर यहाँ इंडस्ट्री पैदा करे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिसको बाहर से मटेरियल लाने की ज़रूरत ना हो, जो उसका मटेरियल भी अपना हो, मैन्युफैक्चर भी अपनी हो, और पाकिस्तान का नाम भी जिसके ऊपर हो। हमारे यहाँ से कितनी चीज़ें जाती हैं आशिक साहब बाहर, फ्रूट की सूरत में, दूसरी सूरतों में, जिन पर लेबल लगता है बाहर से जाके इंडिया पे चावल जाता था पहले, चावल इंडिया अपना मोहर लगा के उसको डबल कीमतों पर बेचता था, ऐसे ही होता है जी ऐसे ही है। तो फिर क्यों, वजूहात क्या है, इसके जिम्मेदार देखिए सब 30 अरब का हमें नुकसान हुआ है ये सैलाब की वजह से, उसका फ़ायदा उठाया हुकूमत फिर हमने अच्छा उसका जो सैलाब आया, फ्लड आया, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए था ना हुकूमत को। ये अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी आके कह रहा है ये पाकिस्तान का जिम्मेदार नहीं, दूसरे ममालिक हैं, उसका बेनिफिट क्या उठाया? देखिए जो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जिनेवा कॉन्फ्रेंस में भी जो पैसे मिले फ्लड के मिले हैं, तो वो भी कर्ज की सूरत में मिले, इमदाद की सूरत में, जो इमदाद की सूरत में मिलने चाहिए थे, जो कर्ज हमने रिशेड्यूल करवाने चाहिए थे 10 साल के लिए आगे, और 10 साल के हम 23 अरब डॉलर साल में हमने पे करना है। 10 अरब चलो इसहाक डार की भी मान लेते हैं, 10 अरब डॉलर हमारे पास रिजर्व है, 23 अरब डॉलर तो हमने कर्ज के मद में देने हैं, वो कहाँ से देंगे? 57 अरब डॉलर की जो हमने इंपोर्ट हर सूरत में करनी होती है, जिसमें दवाइयाँ भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इंपोर्ट होनी है, वो कहाँ से आएगा? फिर तो हमारे पास तो डॉलर नहीं है, फिर किस तरह पे करेंगे? देखिए हम अपने एक्सपोर्टर्स को मोटिवेट भी नहीं कर रहे, हम उनको बूस्टअप करें, उनको ओवरसीज को भी एतमाद में नहीं ले रहे, एक्सपोर्टर्स को रिबेट नहीं मिल रहा। आशिक साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। असल में उमर इकबाल ख्वाजा साहब अब आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स डिसास्टर, इसके अवाम पर क्या असरात होते? देखिए अभी जो इस प्रोग्राम में हम एक नुहा कर रहे हैं, जी जी,
کہ تکلیف ہوتی ہے نا عمر صاحب, تکلیف جن کو تکلیف ہوتی ہے نا, جب اکنامکس کو جو جانتے ہیں لوگوں کو, جو ان سے روزانہ کی کچھ سامنے کیا کہتے ہیں صورت بھی نہیں نظر آ رہی. میں آپ کو فرینک سی بات دوں, مایوسی اس چیز سے پھیل رہی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مشکل فیصلے اب تک سارے عوام کے لیے تو کر لیے کہ عوام پر بجلی بھی ڈال دے گی, عوام کے اوپر گیس بھی ڈال دے گی, آٹا بھی مہنگا ہو گیا. ابھی تک مشکل فیصلے حکومت نے اپنے لیے نہیں کیے. دیکھیں جی حکومت یہ اب وہ پرانی بات نہیں رہے گی. پاکستان میں ویسے نہیں معاشیت رہے جب تک یہ جو دو بڑے فریق ہیں اس حکومت میں, پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے زوما, اپنے پیسے ملک سے باہر سے لے آئے, ملک سیدھا ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہ $11 ارب کے مالک وہ یہ مشکل فیصلہ ہے. یہ مشکل فیصلہ ہے, اپنا پیسہ نہیں لا سکتے. یہ ہے اصل مشکل فیصلہ. میں کہتا ہوں امنیسٹی یہ دے دیں ان کو کہ آپ پاکستانی روپے میں پیسہ لے آئیں, ہم آپ کو کاروبار کرنے کی بھی اجازت دیں گے, سب کچھ دیں گے, پیسہ بھی وائٹ, لیکن پیسہ بھی وائٹ. آپ صرف پاکستان میں اپنا پیسہ لے آئیں. دیکھیں آپ, میں ود ڈیو رسپیکٹ میں کسی کی نہیں بات کرتا, لیکن آپ نے رشوت کمائی اور وہ بھی باہر لے گئے. انڈیا میں بھی سیاستدان اسی طرح کے ہیں, لیکن وہ رشوت اسی ملک میں رہتی ہے, وہ کم از کم سسٹم میں تو رہنے دیتے. پاکستان سے جو ڈالر گئے نا بیگوں میں بھر بھر کے پچھلے 8 ماہ میں, یہ جو 20-25 فلائٹیں, کبھی کسی کا جہاز آ جاتا تھا, کراچی میں کسی کا جہاز آ جاتا, یہ بیگوں میں ڈالر بھر کے باہر وہ بریف کیس کراچی ایئرپورٹ سے 5-6 بلین ڈالر اس ملک سے دوبارہ نکالا گیا. خدا کا نام لیں, یہ ملک ایسے برباد ہی ہوتے ہیں. یہ کانسپریسی ہے پوری. مشکل فیصلے صرف میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں. حکومت کے لیے کون سا مشکل فیصلہ ہے؟ حکومت کے لیے مشکل فیصلہ یہ ہے کہ اپنا باہر کا پیسہ واپس لائے, اپنے 80-82 وزیروں میں سے 25 کر دے. یہ مشکل فیصلہ. اچھا عمر صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن جب ہم دوسرے ممالک کے ہمارے حکومتیں, ہمارے وزراء مسالے دیتے ہیں, ہمسائے ممالک کی بھی دیتے ہیں, دوسروں کی بھی دیتے ہیں, کیا دوسرے ملکوں میں کوئی وزیر یا وزیر اعظم وہ رہ سکتا ہے جس کا اکاؤنٹ دوسرے ملک میں ہو, دوسرے ملک میں اس کا کاروبار ہو, دوسرے ملک میں اس کا کوئی بزنس ہو, وہ اپنے اس کو وزارت دیتے ہیں؟ لیکن بریک سے بعد چھوٹا سا کمرشل بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عمر صاحب. دیکھیے سر, یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا, یہ بالکل کسی بھی ملک میں ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں پاکستان کے تمام بڑے سیاستدانوں کی اولاد باہر ہے ملک سے, جی پیسہ باہر ہے. میں کسی کی بھی نہیں بات کر رہا, ایون عمران خان کے بھی بچے باہر ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ پابندی دوہری شہریت پر ہم نے عدالتوں میں دیکھا کئی لوگ وہ سر اس دوہری کو ہٹایا گیا شہریت سے وزارت سے, زیادہ خطرناک یہ ہے. لیکن یہ جو جن کا کاروبار ہے, جن کی بزنس ہے وہاں پہ, ان پہ پابندی لگ سکتی ہے. سر لگنی چاہیے اس کا. دیکھیں ایک ویسے میں بات بتاؤں, میں پرنسپلی اس چیز سے ایگریڈ ہوں کہ کوئی کاروباری آدمی پولیٹکس میں نہیں آنا چاہیے, یا پولیٹکس میں ہے تو کاروبار نہ کرے اتنے عرصے کے لیے. یہ کبھی یہ ساری چوری چکاری بے ایمانی اسی لیے ہوئی ہے نا کہ وہ سارا پیسہ ہم نے کک بیکس, اوور انوائسنگ, انڈر انوائسنگ کر کے اپنے ملک کو ویسے کھوکھلا نہیں ہوتا کر دیا. جب ہم اپنے خلفائے راشدین کی مثالیں دیتے ہیں, آپ سرکار کی مثالیں دیتے ہیں, بڑے لوگوں کی بات بڑے ہے, لوگوں کی مثالیں یہ دیتے ہیں, لوگوں اور کو اپنا شرم کردار آنی ہمارا چاہیے. کیا ہے, ہم اس ملک ساتھ کتنا مخلص ہیں. یہ تو ہمیں ہمارے ملک میں ایک عام ایم پی اے یا ایم این اے 50 کروڑ روپے کے ساتھ الیکشن لڑ کے آتا ہے. مجھے صرف بتا دے کہ جو 50 کروڑ روپے خرچ کے الیکشن لڑ کے ہے وہ پاکستان کی خاک خدمت کرے گا. اچھا تو وکیل بھی تو حضور 2-2 کروڑ لگاتے ہیں ایک الیکشن پہ, وہ بھی آتے ہیں پھر وہ میں وہ وکیل بھی جو 2-2 کروڑ روپے الیکشن پہ لگاتے ہیں, ان کے بھی نیفیریس ڈیزائن ہوتے ہیں. جی پنجاب بار کونسل کا ممبر بننے کے لیے 5 کروڑ کا الیکشن ہے. کون دے سکتا ہے؟ صرف وہی وکیل. اچھا ان وکیلوں کو بھی کون سپورٹ کر رہا ہے؟ پراپرٹی ڈیلرز. اب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ باقاعدہ ان کے اعزاز میں ڈفرینٹ ایسوسیشنیں کھانا کرتی ہیں. ویسے عمر صاحب اس سارے کلچر کا عوام جو 22 کروڑ عوام ہے, جو صبح سے لے کے 2 وقت کی روٹی کے لیے, ان پہ اثرات, عوام کو بخش دیں. ان کو کس طرح بچایا جا سر سکتا ہے؟ عوام کو تو بخش دیں. اب جس نے بھی مشکل فیصلہ کرنا ہے ان سیاستدانوں نے کرنا ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ بیوروکریسی حکومت کے نیچے ہے. آپ کو بڑی سخت غلط فہمی ہے. آج تک پاکستان کی بیوروکریسی نے کسی حکومت کی پالیسی کو نہ مانا ہے نہ انہوں نے. تو بیوروکریٹس پاکستان میں 90% صرف رشوت کماتے ہیں. انہوں نے جو مرضی حکومت آ جائے, ان کا کبھی کوئی آڈٹ ہوا ہے؟ سر ان کو جیسے تو وہ احتساب ہوا شور ہے؟ مچا دیتے ہیں. نیب کے قوانین سے اب بیوروکریٹس کو بھی چھوٹ دے دی گئی ہے.
سر بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ہم نے اس ملک کے ساتھ مل کے کیا کیا ہے؟ یہ جو اب معاشی تباہی ہے اوور نائٹ نہیں آ گئی، اندھا دھند قرضے لیے چائنا سے اور اندھا دھند منصوبے بنا دیے، اس کے بعد جن منصوبوں میں اتنے مہنگے بجلی کے کارخانے لگائے، آپ عوام کا خون بھی نکال کر پیش کر دیں تو وہ بجلی کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی۔ وہی پاکستان میں منصوبہ وہ جو بنگلہ دیش میں $6 کا میگا واٹ لگتا رہا، پاکستان میں $1.5 ملین کا میگا واٹ لگتا رہا، اور اس کے بعد ظلم یہ ہوا کہ اس سے بھی نہیں ان کا دل بھرا، جیبیں بھری، انہوں نے کہا یہ ٹیرف ہے نا اس میں بھی اس کا بلڈ اپ کریں اور اس کا ریٹ بڑھا دیں۔ آج عوام ساری کی ساری وہ قرضے ادا کر رہی ہے جو بالکل ناجائز اور کک بیکس کے کا پیسے ہیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، خدا آپ اچھا کے پاس دو عمر مسئلے۔ صاحب، یہ 8 ماہ میں معاشی تباہی جو ہو رہی ہے، اس میں حکومت کی غلطی ہے یا حکومت اس کو روکنے میں ناکام ہے؟ حکومت کی غلطی، دیکھیں آپ ایک بات، ساری دنیا میں پالیسیز بنتی ہے اپنے ملک کی، مہنگائی تو ہوئی دنیا میں، پوری دنیا میں آج مہنگائی۔ جو اب حکومت 8 ماہ بعد کہتی ہے ہم نے رشیا سے گندم خریدنی ہے، ہم نے رشیا سے تیل خریدنا ہے، تو وہ پچھلا بھی ٹھیک کہہ رہا تھا نا، پھر وہ عمران خان صاحب وہ سے عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا، آپ پہلے دن سے خریدتے، آپ نے $10-15 بلین کا یہ جو ایک قسم کا گلچ کریٹ جب کیا۔ حکومت گئی تھی ریزرو 18-19 ارب تھے، اب وہ ریزرو کہاں گئے؟ دیکھیں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، اس حکومت کی کریڈیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے، عوام ان پر اعتبار نہیں کرتے، خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بالکل ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ بھی رک گئے پیسے، وہ بھی جو جس نے عمران خان 32-33 ارب ڈالر آ رہے تھے، وہ چیز وہ بھی رک گئے۔ عمران خان کی حکومت اٹھائی ہے، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں سے $2 بلین کا آؤٹ فلو۔ اچھا، وہ غصہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کا تھا اوورسیز کو، یا ان کو جو ووٹ کا رائٹس ملا تھا وہ واپس لے انہیں لیا؟ خطرہ یہ تھا کہ یہ ڈالر بھی وہ کھا جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے ڈالر واپس لے لیے۔ دیکھیں آپ سمجھ نہیں رہے، یہ جب باہر ملک سے پیسہ مانگنے جاتے ہیں نا سعودی شہزادے سے یا برطانیہ میں، ان کو نہیں پتہ برطانیہ میں ان کی کتنی جائیدادیں ہیں۔ اچھا، عوام کو بچانے کے لیے، معاشی تباہی سے بچانے کے لیے حکومت کا کوئی معاشی پلان ہے؟ نہیں، کوئی پلان نہیں، اس حکومت کا کوئی معاشی پلان نہیں ہے، نہ ان کے پاس پلان ہے۔ سر 2 طرح کے پلان بنانے پڑیں گے، ایک شارٹ ٹرم میں اور ایک لانگ ٹرم میں۔ نہ ہماری حکومت کے پاس شارٹ ٹرم پلان ہے، نہ اس حکومت کے پاس لانگ ٹرم پلان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ $182 کا ڈالر تھا جب یہ حکومت آئی ہے، اسی دن ان کی بھی نیک نامی رہ جانی تھی، مجھے ان کی بھی نہیں سمجھ آئی، یہ اسی دن الیکشن کرا دیتے۔ یہ جب تک اس ملک میں ایک مستحکم حکومت نہیں آئی، توڑی تھی لیکن وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ یہ ان کو سمجھ نہیں، میں کسی پولیٹکس کی بات نہیں کر رہا، یہ غیر یقینی صورتحال جو ہوتی ہے اٹ ایڈز فیول ٹو دا فائر۔ یہ اس وقت جتنی ابھی جیسے غیر یقینی ہے، 2 صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، وہ آدھی قومی اسمبلی غائب ہے، یہ غیر یقینی صورتحال ہے۔ اچھا، اس معاشی تباہی کا کوئی اشرافیہ پر بھی اثر پڑتا ہے؟ سر اشرافیہ تو بہت خوش ہے، اشرافیہ کے سارے پیسے ملک سے باہر ہیں، جیسے جیسے اس ملک کی کرنسی گرتی ہے وہ مزید امیر ہو جاتے ہیں۔ اشرافیہ تو اتنی خوش ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اچھا، آپ کو کس نے کہا اشرافیہ کو؟ حکومت خود کہہ رہی ہے لوگ کاروبار بند کر کے ڈالر کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ ڈالر کا بھی کردار ہے اس معاشی تباہی میں؟ سر دیکھیں ڈالر کا کاروبار نہیں کر رہے، وہی بات ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے۔ جب مجھے اپنے پیسے پر یقین ہی نہیں ہے، ہمیں خود ہی یقین نہیں ہے، تو ہم نے اس پیسے کا بیڑا غرق کی کرنا نا۔ اب یہ پرابلم ہوگی کہ اب اشرافیہ نہیں، اب جس کے بعد $10,000 کے بھی پیسے ہیں نا، وہ بھی کوشش کرتا ہے میں روپیہ نہ رکھوں، $10,000 رکھ لوں، اس کے نتیجے میں بالکل اسکویزنگ ہو گئی ہے۔ اس وقت یہ حالات ہے کہ آپ کی انڈسٹری تقریباً 70 to 80% شٹ ڈاؤن ہو گئی ہوئی ہے، آپ کے ابھی سوچ نہیں رہے۔ ڈالر کا بھی ہاتھ ہے اس معاشی تباہی میں؟ ڈالر سے اس معاشی تباہی کے نتیجے میں ڈالر شارٹ ہوا ہے، ڈالر کا ہاتھ نہیں ہوتا، ڈالر کا ہاتھ اس لیے نہیں ہوتا، ہمیں پچھلے شارٹیج پیدا کی گئی؟ نہیں، کوئی شارٹیج میں بتاؤں ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، پاکستان میں جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے حوالے سے بھی اس کا بھی کوئی ہاتھ ہے؟ وہ بھی افغانستان بھی ایک فیکٹر ہے جو جا رہا ہے ڈالر ہمارا، لیکن آپ آج بھی دیکھیں، آج آپ مجھے 227 میں مجھے ڈالر نہیں ملنا، 230 میں مجھے ڈالر نہیں ملا، 260 میں آپ جتنا مرضی ڈالر مانگے مل جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈالر تو ہے پر وہ چھپا لیا گیا ہے، وہ آج بھی 260 اور 62 پر آپ جتنا مرضی ڈالر کہیں گے آپ کو مہیا کر دیا جائے گا۔ اچھا، بڑوں کی لڑائی میں پاکستان کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ پاکستان کا تو نقصان ہی ہو رہا ہے نا سر، ہم کبھی نہ ہر ایک کسی نہ کسی سٹیج میں پھنسے رہے ہیں، کسی کی جنگ لڑتے رہے ہیں، کہ اب وہ جنگ ہمارے پر آ گئی واپس۔ آپ دیکھیں نا طالبان بھی ہمارے ذمہ ڈال دیے گئے ہیں، اور اب ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہیں۔ جس ملک کے پاس 40 ایک میں بتاؤں $2,000 کی ایل سی نہیں کھل رہی، جس ملک کے اندر ایل سی نہیں کھل سکتی وہ جنگ کیا لڑے گا؟ کس پیسے سے لڑے گا جنگ؟ آپ کے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ سر حل یہی ہے نا سر، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کے میں حل کا سوچنا ہے۔ شارٹ ٹرم میں تو آپ کو کسی طرح یہ جو گرانٹیں یا قرضے ہیں ان کو لے کر آپ کو شارٹ ٹرم میں اپنے فارن ایکسچینج ریزرو کو مستحکم کرنا ہے،
اور اس کے بعد وہ آؤٹ فلو اور ان فلو کو اس طرح مینیج کرنا ہے کہ $55 بلین کی امپورٹ سے اوپر نہ جائیں ہم لوگ, اور اپنی کوشش کر کے اپنی ایکسپورٹس کو اور فورن ریمیٹنسز کو دوبارہ بڑھائیں. آپ اپنے ایکسپورٹر کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ وہ بیچارہ پیسے لے کے آتا ہے, آپ اس کو $226 کے حساب سے ڈالر کے پیسے دیتے ہیں. ارے بھائی وہ جب وہ اپنی ان پٹ خریدتا ہے, جب وہ ان پٹ خریدتا ہے تو وہ اس کو وہی ڈالر واپس 255 میں خریدنا پڑتا ہے. اور خدا کا خوف کریں, جو باہر سے پاکستانی اوورسیز ہے وہ 225-26 میں آپ کو ڈالر دے, اور جو آپ مارکیٹ میں بلیک میں 255 یا 60 کا بیچے. یہ کہاں کی آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ایکسپورٹ کے اوپر 10% یا 15% ایکسپورٹر بیٹ الاؤ کرتے, تاکہ ایکسپورٹر کو ادھر سے مداوع ہو جائے. جو فورن ریمیٹنسز پاکستانی اوورسیز بھیجے تھرو پراپر چینل, اس کو بھی کیش میں انعامات دیں تاکہ وہ اس طرف راغب ہو. اور یہ ہنڈی اور حوالہ بند ہو جائے. دنیا ساری میں کہیں یہاں پر سڑک کے اوپر ایکسچینج کمپنیاں جگہ جگہ کھلی ہیں. میں ساری دنیا گیا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا. اب میں نے جانا ہے, اپنا پاسپورٹ لے کے جانا ہے, بینک کو دکھانا ہے, پرپز بتانا ہے, پھر مجھے ڈالر ملنا ہے. جتنا آسان پاکستان میں فارن کرنسی خریدنا ہے بلا وجہ, اس کی کوئی بات ہی کوئی نہیں. اب جتنا سونا لوگوں نے اکٹھا کر لیا, فضول ڈالر میں اکٹھا کر لیا ہے, اس سونے کو کھانا ہے ہم نے. جب آپ کے پاس گندم نہیں ہے امپورٹ کرنے کے لیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پاکستان میں 70% ایسی عوام ہے جس بیچاری کا اس سارے کرائسس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے تو ساری زندگی سونا دیکھا ہی نہیں ہے, لیکن وہ مر ہو رہی ہے. 90% لوگ تو وہ جنہوں نے ڈالر بھی نہیں دیکھا, وہ مر رہے ہیں سارے, انہوں نے ڈالر بھی کبھی نہیں دیکھا. لیکن وہ نقصان تو سب سے مہنگائی کا بھی ان بوجھ ان کے اوپر ہے, ہر چیز کا بوجھ ان کے اوپر ہے, بلوں کا بوجھ ان کے اوپر ہے. فوراً سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. سیاسی استحکام کے لیے الیکشنز کروا دے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. کوئی بھی جماعت ہے, کوئی بھی آ جائے, اس کے علاوہ چارٹر آف اکانومی سب جماعتوں کو بیٹھ کے کرنا ہی پڑے گا. امپورٹ اور ایکسپورٹ کو ہم برابر کر سکتے ہیں, ممکن ہے. سر عیاشی تو دیکھیں, آپ دیکھیں پاکستان کی ڈائنامکس بات پھر زیادہ پھیل جاتی ہے. پاکستان کی ڈائنامکس کیا ہے؟ گرمیوں میں میری بجلی کی کھپت 27,000 میگا واٹ ہے. آج کل میری جنوری میں کھپت کتنی ہے؟ ہم سارے بیٹھے ہیں, مجھے بتا 15 بھی نہیں ہے, 9,500 میگا واٹ, اور اس کے باوجود بحران ہے. 9,500 میگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ 17,000 میگا واٹ صرف پنکھے اور اے سی چلاتے ہیں, صرف پنکھے اور اے سی 17. اس میں دیکھیں انڈسٹری تو وہی ہے, گرمیاں سردیاں, باقی بھی سارے صرف پنکھے اور اے سی مائنس ہوئے نا. اور خدا کا خوف کرے کوئی حکومت پلان لے کے آئے, ایک کنال کے گھر کو کہ جی یہ آپ کو 30,000 روپے کی بجلی ملنی ہے, ایک دن میں ضائع کر دے, یہ سارے مہینہ چلا. صحیح کہہ رہے ہیں, پٹرول اتنا پٹرول ملنا ہے آپ کو, یہ آپ کو راشننگ پراپرلی کرنی پڑے گی. ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے. کوئی نہیں. عاشق صاحب, جو ڈالر لوگوں نے اکٹھا کر لیا یا سونا خرید کر رکھ لیا ہے, ان لوگوں کو امنسٹی کے ذریعے کس طرح باہر لایا جا سکتا ہے تاکہ حکومت کو اپنے ڈالر جو کمی ہے, اس کو شارٹیج ہے, اس کو پوری کر سکے؟ دیکھیں, کیونکہ ہمارا پیسہ آئے دن ڈی ویلیو ہو رہا ہے, میں سمجھتا اگر امنسٹی بھی آ جاتی ہے تب بھی ان لوگوں نے زہرہ نوزی کو نہیں چھوڑنا. یہ تو دل گردے کی بات ہے. یہ ملک کے لیے ان کو سیکریفائز کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. اس ملک سوچنا پڑے گا, پھر امنسٹی کو ویل کریں گے. ملک میں ہی رہنا ہے, ہمارے بچوں نے یہاں ہی ہے, ہمارا جینا مرنا یہی ہے, تو اس ملک کے لیے ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ یہ ہم لوگ عوام یہ چیز سوچ رہی ہے, لیکن جو اشارف یہ ہے, جیسے خواجہ نے فرمایا ہے کہ بیگوں کے بیگ جہاز جو ٹور لگ رہے ہیں, کہ وہاں پہ جو ڈالر جا رہا ہے, پھر تو کچھ بھی اتھارٹی کے بغیر تو نہیں, اتھارٹی ہے نا شامل. جن لوگوں پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں, جنہوں نے ہمارا ملک چلانا ہے, اگر وہ لوگ یہ کر رہے ہیں, اپنی جدادیں باہر بنا رہے ہیں اور اپنے بچے ان کے باہر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ تمام جو بڑے لوگ دیکھ لیں سب کا یہی کچھ ہے, تو پھر ہمارا تو کوئی پرسان حال ملک کا نہیں بنے گا نا. اس طرح تو کوئی ملک نہیں چلتے. چارٹر آف اکانومی پہ دستخط بھی کروا لیں, کچھ بھی بنا لیں, NRO دے دیں, سب کچھ کر لیں, اگر جب تک ہم بحیثیت قوم ایک قوم نہیں بنیں گے, جب ایک ہم سب لوگ گھر کا سربراہ جب تک درست نہیں ہوگا تو گھر کس طرح درست ہوگا؟ اصل میں بات یہ ہے, ہم قومی ترانہ تو پڑھتے ہیں, ہمیں قومی ترانے کا ہمیں لگایا ہوا قومی ترانے کے پیچھے اور آپ قومی خزانے کے پیچھے, تو اس طرح ملک نہیں بچیں گے. نہیں بچیں گے. نعمان طاہر صاحب, کیا آخر میں کیا پرپوزل دیں گے, کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ حالات تو سب کے سامنے ہیں, لیکن دیکھو آپ نوجوان ہیں, اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہیں رہنا ہے, یہیں کمانا ہے, یہی کھانا ہے, تو اس کے لیے ہم بہتر سوچیں گے. ہر بندہ ایک چیز بھی اچھی بہتر سوچے تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آنا چاہیے, ارلی الیکشن ہونی چاہیے ملک کے اندر, تاکہ کوئی پراپر ایک حکومت آئے جن کا پتہ ہو کہ 5 سال تک انہوں نے کنٹینیوس رہنا ہے.
ٹھیک ہے, تاکہ وہ انٹرنیشنلی معاہدے کریں, یا جو بھی اوورسیز جو ہمارے اوورسیز جو ریزیڈنٹس ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھیں, اور ان کو ٹرسٹ بلڈ ہو کہ یار پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہے, اگر ہم کوئی انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں, کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ ہماری سیف اینڈ سیکیور ہے. اس کے ہمیں ڈر نہیں ہوگا کہ پتہ چلے جی 1 سال کے بعد کوئی نئی حکومت آئی ہے, ان کی پالیسیز کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی کسی بھی گورنمنٹ کو موقع دے تو اسے 5 سال پورا کام کرنے کا موقع دیا جائے, تاکہ وہ جو بھی ملک کے لیے یا جو بھی وہ یعنی کہ ایگریمنٹس کرتے ہیں, جو بھی لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم کوئی بھی چیز. نعمان صاحب, جس طرح آپ لاہور ٹیکس بار کے رجیم میں شامل بھی رہے ہیں, کوئی بھی نئی رجیم آتی ہے پالیسیز تو آپ کی وہی رہتی ہے نا, وہی کام وہاں سے کنٹینیو کیا جاتا ہے. سر بالکل وہاں سے تو یہ حکومت کیوں نہیں کر سکتی جو بھی آئے معاشی اکنامکس جو معاشیت ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں مساق معاشیت کر لے. مساق معاشیت کا مطلب تو یہ ہے جو بھی آئے وہ کام اکنامکس ویسے چلتے رہیں, پالیسیز وہی چلتی رہیں, حکومت آئے چلی جائے. سر بیسیکلی ہونا تو یہی چاہیے کہ انہی پروجیکٹس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے, لیکن ہمارے ملک میں سیاست ہے. سیاست یہ ہے کہ جی اچھا لائٹ کی شارٹیج ہے, انہوں نے ڈیم کی طرف نہیں جانا کہ ہم ڈیم بنا لیں لانگ ٹرم فائدہ کریں. انہوں نے کیا کرنا ہے, یہ ایک جنریٹر لگا دینا جی, کہ جی لاگے جی پورٹ پہ جنریٹر لگا دی, لو جی بجلی پوری کر دی. لیکن وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے, وہ ایک عام صارف وہ پے نہیں کر سکتا اتنی کاسٹلی. جبکہ آپ کو ایک ادر ریمیڈی موجود ہے کہ آپ کا ملک میں پانی کے وافر ذخائر موجود ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم لگائیں, جہاں پہ بڑے ڈیم کی ضرورت ہے وہاں پہ لگائیں, اپنی انڈسٹری کو بلڈ کریں, تاکہ آپ کا جتنی الیکٹریسٹی کی یونٹ کی کاسٹ کم ہوگی, آپ کی اتنی زیادہ مینوفیکچرنگ ہوگی, آپ اتنی زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں گے. اور پلس جو آپ کے ایکسپورٹر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریبیٹ دی جائے, ان کی ایل سیز اوپن کی جائے, تاکہ وہ اپنا را مٹیریل لے کے آ سکے ملک کے اندر, اور وہ آپ کے ملک کی ایکسپورٹ کر سکے. اور ان کو جو مارکیٹ جو ڈالر مل رہا ہے, وہ کل کو ان کو خریدنا ہی پڑے تو ان کو ڈالر اسی قیمت پہ ملے. نعمان طاہر صاحب آپ کو بہت شکریہ, عاشق علی رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ, عمر اقبال خواجہ صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی. بات بڑی نہیں ہے, بات بڑوں کی ہے. اگر بڑے اپنی سمت کو درست کر لیں, اپنی نیت کو درست کر لیں, اس ملک میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہے. میں تو آخر میں صرف یہی کہتا ہوں پروگرام میں, خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل عیبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.